اس آیہ مباہلہ کا ایک پہلو اہل کسا کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک خاندان کا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، حسنین کریمین علیہ السلام کا صادق ہونا اور صدق و صفا کا پیکر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک پہلو اس آیہ کریمہ کا یہ بھی ہے جو ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور کرو کیا؟ وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر جہاں جہاں وہ جائیں گے تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ ان کا ساتھ نہ ٹوٹنے والا ساتھ ہے، ان کا ساتھ ختم نہ ہونے والا ساتھ ہے، ان کا بڑا پختہ ساتھ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ صادقین کون ہیں۔ ویسے تو جن کو بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں حاصل ہوئیں، اللہ نے ان کو صدق کی اور صداقت کی بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کا صادق اور صدیق ہونا احادیث سے بالکل واضح ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم پہچانے کیسے کہ صادقین کون ہیں؟ اب یہاں ایک بات پہ توجہ کرنا ہوگی ذرا، کہ اگر رات کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد ہے دن۔ دن اگر نہ ہو، صرف رات ہی رات ہو تو اس پہچانا نہیں جا سکتا۔ رات کی پہچان دن سے ہے اور دن کی پہچان رات سے ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد جو ہوتی ہے وہ اس کو پہچاننے میں آسانی فراہم کرتی ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک رات ہی مثلاً ہو تو پھر ہم دن کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو دن ہی سارا ہو تو رات کی پہچان کیسے کریں گے؟ تاریکی کی پہچان روشنی اور روشنی کی پہچان تاریکی سے ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح سچ کی پہچان ہوگی اس کی ضد سے، اور اس کی ضد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ صادقین کون ہیں تو احباب گرامی آئیے پھر آیہ مباہلہ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ تشریف لے جائیں، اور وہ جو کاذبین ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ کا پیکر ہیں، ان کے سامنے آپ تشریف لے کے جائیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے کائنات والوں کو سمجھا دیا کہ اگر ادھر کاذبین ہیں تو ادھر صادقین ہیں۔ کائنات کے سب سے سچے، کائنات کے سب سے صادق، کائنات کے سب سے زیادہ صدق و صفا کے پیکر ان کاذبین کے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ ان کے صدق و صفا کا نور تھا جس نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور ان کو یہ بات ماننا پڑی کہ ان کے صدق و صفا کا جو نور ہے اس کے سامنے اب ہمارے کذب کی جھوٹی دلیلیں چلنے والی نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کے صدق و صفا اور ان کے نور کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو آیہ مباہلہ اگر ہمیں باقی بہت سارے جو جہتیں ہیں، جہات ہیں، ان سے اہل بیت کی، اہل کسا کی شانیں واضح کرتی ہے اور دکھاتی ہے، اس میں سے ایک جہت اہل بیت اطہار کے ان افراد کا، اہل کسا کا صادق ہونا بھی ہے، اور انہی کے لیے بالخصوص اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، وہ صادقین جو کاذبین کے سامنے کل کھڑے ہوئے تھے۔
جہاں پر کاذبین کانپ گئے تھے، جہاں پر جھوٹ بولنے والے گھٹنے ٹیک گئے تھے، ایسے صادقین تو وہ اہل کسا ہے، وہ سیدہ زہرا ہے، وہ حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت کو، امت مصطفیٰ کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو احباب گرامی، ہم تو علی پاک کے ساتھ ہیں، ہم تو حسنین کریمین کے ساتھ ہیں، ہم تو حسنین کریمین کی پاک والدہ ماجدہ کے ان کے قدموں کی جو ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، ہم تو اس مٹی سے منسوب ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس حکم کی جو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو رب العالمین ہمیں یوں ہی ان سے منسوب رکھے۔